الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قرآن کلاسز یعنی قرآن کی زبان سیکھنے کے کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے. I welcome all of you in the classes which aim at learning the language of Quran, the words which are repeated in Quran. یہ 20 کक्षाओं کا لگو پاٹھیہ کرم ہے, 20 کلاسز کا مختصر کورس. It is a short course of 20 classes. قرآن کی ان کक्षाओं کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. الحمدللہ قرآن کے اندر لگ بھگ 78,000 الفاظ ہیں. صرف ان 20 کلاسز کے اندر آپ اور ہم 40,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ سکتے ہیں. اور کچھ نیا نہیں پڑھنا ہمیں. جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے اندر ہی جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اگر معنی جان لیں تو وہی الفاظ 40,000 بار قرآن میں آئے ہیں. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will start with chapter number 16. We have completed 15 chapters. After the completion of this chapter, you will be able to learn about 194 new words. It means the hard work of previous 15 chapters and 16th chapter. You will be able to understand 194 words which have come around 38,000 times or 39,000 times around in Quran. آج ہم ادھیائے 16واں پڑھیں گے. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 194 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 38,531 بار آتے ہیں. الحمدللہ. جب ہم نے سبق شروع کیا تھا ہمارا علم زیرو تھا, ہم کچھ نہیں جانتے تھے, قرآن کا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا ہمارے. اب کل 16 گھنٹے کی محنت کے بعد قریب 39,000 کے آس پاس الفاظ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کون کہتا ہے قرآن کریم مشکل ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا انتہائی آسان ہے, مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جنہوں نے مستقل اس کو بیٹھ کے پڑھا ہے, کلاسز اٹینڈ کرے ہیں, بار بار دیکھے ہیں, یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, پلے لسٹ میں گئے ہیں, بار بار دیکھا ہے, سنا ہے, کبھی پاز کر کے اشارے کرے ہیں, پھر قرآن کھول کے دیکھا ہے, پھر ایکسرسائز کری ہیں. آج کے سبق میں, آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we'll read in today's class? سورۃ الکافرون. We'll read سورۃ الکافرون. In the first portion, پہلے حصے میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے. In the first portion we'll read سورۃ الکافرون. دوسرے حصے میں ہم امر اور نہی, عنصر, اذکر, اعبد اور اخلق پڑھیں گے انشاءاللہ. In the second portion we will study فعل امر اور نہی, imperative sentences, عنصر, اذکر, اعبد اور اخلق. تیسرے حصے میں متعلقہ مشق, سمبندھت ابھیاس کریں گے. In the third portion we will do the same thing, related exercises. پہلے ہندی میں, پھر اردو میں, پھر انگلش میں. فرسٹ آف آل ان ہندی, دین ان اردو اینڈ لیٹر ان انگلش. سورۃ الکافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو. قل کا مطلب کہہ دیجئے, اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیے بہترین انداز سے ہمیں کچھ کہنا ہے ان سے. بہت سی باتیں اب پیچھے پڑ چکی ہیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. قرآن میں قل کافیہ ہے, کہہ دیجئے اچھے انداز میں. وہ انداز کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا, اور سچی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ, جو یہ بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, بلاؤ رب کی طرف حکمت کے ساتھ. بہرحال قل کہہ دیجئے. یا ایھا, یا ایھا کا مطلب ہے اے,
اب دیکھیں، دیکھیے یا کا مطلب بھی اے ہے، اور ایوہا کا مطلب بھی اے ہے، اور یا ایوہا ان کا مطلب بھی اے ہے. دیکھیے یا کا مطلب بھی اے، ایوہا کا مطلب بھی اے، اور یا ایوہا کا مطلب سب کا مطلب اے. تو قل یا ایوہا کہہ دیجئے اے، اور آ گیا کافرون. یہ کافر کی جمع ہے، کافرون کافرین. کافر دیکھیے کفرا اس نے کفر کیا، اس سے ہم پڑھیں گے کافر بنتا ہے کفر کرنے والا. اور غیر مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں. کافر کے 3 مطلب ہیں، آپ کو معلوم ہے. کافر کا پہلا مطلب ہے چھپانے والا، چھپانے والا، ہائیڈ کرنے والا، ریویل نہیں کرنے والا، چھپانے والا. کافر کا دوسرا مطلب ہے ناشکرا، ناشکرا، ناشکرا. اور کافر کا تیسرا مطلب ہے بات نہیں ماننے والا. 3 مطلب ہے کافر کے. اس میں کہیں بھی مطلب غیر مسلمان نہیں آتا، کہیں بھی کافر کا مطلب ہندو نہیں آتا ہے. دیکھ لیں آپ، نہیں ماننے والا. اب ذرا ان پر اگر غور کریں نا، ان 3 الفاظ پہ، دیکھیے چھپانے والا چھپائے گا کون؟ جس کے پاس کوئی چیز ہوگی وہی تو چھپائے گا. ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو چھپا کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں یا غیر مسلمان بیٹھے ہیں؟ کون بیٹھا ہے بتائیے. تو یہ چھپانے والا کافر کا جو پہلا مطلب ہے وہ آپ کے اور میرے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے. اگر آپ اور میں قرآن چھپائے بیٹھے ہیں، اس کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے. دوسرا ناشکرا. ناشکرا کون ہوگا بھائی؟ ناشکرا تو وہ ہوگا نا جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کا دین ہمارے پاس ہے. تو ناشکری کرنے والے ہم میں سے ہوں گے یا غیر مسلمانوں میں سے ہوں گے؟ دوسرا مطلب بھی ہمارے اوپر فٹ بیٹھ گیا. تیسرا مطلب ہے نہیں ماننے والا. نہیں ماننے والا کون ہوگا؟ ایک بندہ ہے، اس سے آپ کوئی بات کہیں، اس کی سمجھ میں آ جائے وہ بات، اس کی آواز پہنچ جائے، اس کی سمجھ میں آ جائے، اور وہ کام کر بھی سکتا ہو وہ، اس کے بعد نہیں کرے وہ، تو آپ کہیں گے نہیں ماننے والا. یعنی کہ نہیں ماننے والے بھی ہم میں سے تو ہیں بہت سے. ہمیں کس کو نہیں معلوم کہ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ سب کو معلوم ہے، دیتے ہیں. بہنوں کا حصہ دینا ہے پراپرٹی میں سے. بات پہنچ بھی گئی ہے، سمجھ میں بھی آ گئی ہے، پھر بھی نہیں کرتے، تو نہیں ماننے والے ہمارے میں سے ہوئے. یا وہ ہمارے غیر مسلمان بھائی جن تک ہم نے بات پہنچا دی، ان کے کانوں تک پہنچ گئی، ان کے دماغ میں سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد وہ نہیں مانتے ہیں، تو کہلائیں گے کافر. ایسے تو بہت کم ہے. یہ تو تب ہوگا جب دعوت کی پوری ذمہ داری ادا کر دی جائے گی، تو 1 لاکھ میں سے 2-4 نکل کے آئیں گے پھر. تو اس وقت کافر دوسروں کو کہنے کے بجائے، یہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے ہمارے لیے. اور کافر ہندو کو تو بالکل نہیں مطلب ہے کافر، وہ بیچارے اسی بات سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کافر کہتے رہتے ہو. بہرحال کافر کا مطلب ایک ہوتا ہے، ایک مطلب انکار کرنے والا. یہ یاد کر لیجئے، یہ بات یہ اپنے ماں باپ بھی، بچے، بھائی بہن، دوستوں میں عام کیجئے، پڑوسیوں میں عام کیجئے. یہ پورا غلطی عام ہے، یہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو. ٹھیک ہے. اب ایسا والا کوئی ملے تو کہیے گا. تو مسلمانوں میں سے تو کہہ سکتے ہیں پھر. ہاں غیر مسلمان سے اس کو کہہ دیجیے گا جس تک آپ نے اپنی دعوت کی ذمہ داری ادا کر دی ہو. اور دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کی مثال دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. ایک ایک کے گھر 70 مرتبہ گئے ہیں. اگر کسی کے گھر آپ 70 مرتبہ یا 70 بار سمجھا چکے ہیں، تو اس کے بعد سمجھ کو دیکھیے گا کہ شاید بھائی کافر ہو گیا. پھر بھی کیا اس درجے کی ذمہ داری ادا کری ہوگی ہم نے جس درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی؟ پھر بھی اپنی زبان سے نہیں کہا کسی کو کافر. یا تو دھڑ سے، بلکہ ایک مسلمان کا گروپ دوسرے مسلمان کے گروپ کو خود ہی کافر کہتے رہتے ہیں، کافر کافر کھیلتے رہتے ہیں آپس میں. شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں غلامی کرتا جس کی تم غلامی کرتے ہو، یا نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں. دیکھیے آبدو، آبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں. یہ ہوگا آبدو. دیکھیے آبدو میں عبادت کرتا ہوں، اس سے پہلے لا لگ گیا. لا آبدو میں نہیں عبادت کرتا ہوں، اور وہ بھی مطلب آ جائے گا یا کروں گا.
تو لا کا مطلب نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، لا آبدو میں نہیں عبادت کرتا، ماں کا مطلب جس کی، دیکھیے ماں کے تین مطلب ہیں، ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماضی سے پہلے آتا ہے، ہم نے دیکھا مضارع سے پہلے بھی دیتا ہے، ماں کا ایک مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے ماں دینو کا کیا ہے تمہارا دین، یہاں پہ یہ واٹ کے مطلب میں آتا ہے، کلیئر؟ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو لا آپ یہاں پہ آ رہا ہے جو یا جس کی، لا اعبدو ما نہیں میں غلامی کرتا جس کی یا جو، تعبدون دیکھیے یعبدو یعبدون تعبدو یعبدو یعبدون تعبدو تعبدون تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم غلامی کرتے ہو، تو نہیں میں غلامی کرتا اس کی جس کی تم غلامی کرتے ہو، یا نہیں میں غلامی کروں گا جس کی تم غلامی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ کب کہی جا رہی ہے بات؟ ایک مدت بیت گئی، سمجھاتے 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 جب نہیں مان رہے، یہ کہنے لگے گا بھی ایسا کرو، ایک سال تم اپنے معبود کی عبادت کر لو، ایک سال کیا نام ہے ہم تمہارے کی کر لیں گے، ایک سال تم ہمارے کی۔ جب دین کی دعوت سمجھانے کا کلائمیکس ہو گیا، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، اس کے بعد یہ جملے زبان سے نکلوائیں، ہماری تو شروعات ہی سے ہو جاتی ہے، اور اس صورت کے آخر میں لکم دینکم ولی دین، دیکھو بھائی قرآن نے کہہ دیا ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی کب کا آ گیا ہے یہ تمام اسٹیپ سے گزر لیجئے، کوئی آپ سے کہہ رہا ہے آگے؟ جب آپ سے کوئی آگے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ایک سال تم ہمارے والوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے والوں کی کریں گے، اس کے بعد کہیے گا اس سے کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرا دین۔ یہاں شروعات ہی نہیں کری دعوت کی، کام ہی شروع نہیں کرا، کسی تک لے کے نکلے ہی نہیں بات، وہ گھر میں مست آرام سے بیٹھے ہوئے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم، دیکھیے تین الفاظ سے مل کے بنایا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، انتم تم سب، ولا انتم اور نہیں تم سب، عابدون دیکھیے عابد کا مطلب ایک عبادت کرنے والا، اور عابدون عابدین بہت سارے عبادت کرنے والے، اس کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں، ولا انتم عابدون اور نہیں تم عبادت کرنے والے، ماں جس کی، ابھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے ماں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، مطلب کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ کمپرومائز کریں گے، مگر دعوت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعوت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کمپرومائز کیا جائے گا، مگر دعوت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کچھ کریں گے ہی نہیں، بیلنس چیز ہے۔ تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہیں میں غلامی کرتا، اور نہ تم غلامی کرنے والے جس کی میں غلامی کرتا ہوں۔ آگے ہے جی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس میں کمپرومائز، اگر یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں تم میرے والے کی کر لو، تھوڑے دن میں تمہارے والے کی کر لوں گا، یعنی کہ وہ تیار نہیں ہے، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ یہ آیت ریپیٹ ہو گئی، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، دیکھیے نہیں ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ اور نہ میں عبادت کرنے والا، وَلَا أَنَا اور نہ میں، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ، انا کا مطلب میں، وَلَا أَنَا اور نہ میں، عابدن عابد عبادت کرنے والا، یہ پڑھیں گے ہم فاعل کام کا کرنے والا، کیا کام؟ عابد، ذاکر، شاکر، بہرحال، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ماں جس کی، عبدتم ما عبدتم دیکھیے عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتم تم سب نے عبادت کی، فعلتم، عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ اور نہ میں عبادت کرنے والا
جس کی تم نے عبادت کی. اوکے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. اور یہ بھی کلیئر سمجھ لو، دعوت دیتے رہیں گے مگر توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جہاں دین نے سہولت رخصت رکھی ہوگی اس کا استعمال کریں گے، حکمت کا استعمال کریں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور پھر ریپیٹ ہو گئی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عابدون، دیکھیے اور نہ تم، وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دیکھیے لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. دیکھیے لکم لا پلس کم، لا کا مطلب لیے، لکم تمہارے لیے، اور یہ دیکھیے دینکم دین اور کم تمہارا دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین تمہارا طریقہ. پھر ولی دینی، وا کا مطلب اور، لی کا مطلب لیا میرے لیے، اور دینی میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. کب؟ یہ دعوت کے تمام اسٹیپ سے گزرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو کمپیئر کرے آپ کا دین سے ہٹنے کے لیے تو اس سے پیار محبت سے یہ بات کہنی ہے. اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اپنے کھانے کمانے میں بزی، اپنا کوئی ذرا سا نقصان ہو نا، بولے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، چپ چاپ بس روزی کے بعد نماز. یہ جملہ غلط چلتا ہے امت کے اندر. اب دیکھو بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کے بعد روزی ہے، نماز پڑھو روزی کماؤ، نہ دین کی ذمہ داری نہ کوئی بھاگوڑ، کوئی بحث ہی نہیں ہے. بہرحال لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ پوری سٹیپس کے بعد اب اردو میں دیکھتے ہیں اس کو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل کہہ دیجئے یعنی کہ بتا دیجئے اچھے انداز میں، یا ایھا، یا کا مطلب اے، اور ایھا کا مطلب بھی اے ہے، اور یا ایھا کا مطلب بھی اے، اور کافرون کافرو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، دو الفاظ سے مل کے بنائے لا، لا کا مطلب نہیں، اور اعبد میں عبادت کرتا افعلو کے وزن پہ. تو لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما کا مطلب جس کی، ما کے تین مطلب ہے، نہیں، کیا اور جو. نہیں، کیا اور جو. تو لا اعبد ما نہیں میں عبادت کرتا جس کی یا جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم تین الفاظ سے مل کے بنائے، وا، لا اور انتم. اور نہیں تم سب، انتم تم سب، عابدون عابد کی جمع عابدون عبادت کرنے والے بہت سارے، عابدون عابدین دونوں ہوتے ہیں. ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما بھی پڑھا ہے ہم نے، جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی
میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. ولا انا، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اور انا کا مطلب میں. ولا انا، اور نہ میں، عابدن، عابدن مطلب عبادت کرنے والا، فاعل کے وزن پہ ہی ہم پڑھیں گے. عابدن، اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما، جس کی، عبدتم، عبدتم مطلب تم نے عبادت کی. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، تم سب نے عبادت، تم سب نے کیا، کیا کیا، عبدتم، فعلتم کے وزن پہ ہے، پڑھ چکے ہم یہ. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم، اور نہ تم، ولا انتم، اور نہ تم، ولا انتم، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ، اور انتم تم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، ما، جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. لکم، تو یہ دو الفاظ ہیں اس میں، لا اور کم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، وا کا مطلب اور، لیا میرے لیے، یہ سب پڑھ چکے ہم. ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. Now we'll take this surah in English. قل یا ایھا الکافرون، say, O kafirun, or kafirs. قل means say. Ya ayyuha, O. Ya means O, ayyuha means O, and ya ayyuha means O. All the three words have same meaning. Ya ayyuha, O. Say, O kafirun. Kafirun is the plural of kafir, and kafir has three meanings. First is ungrateful. Second is one who conceals something. Ungrateful, one who conceals something. قل يا أيها الكافرون, say, O disbelievers, لا أعبد ما تعبدون, لا, I do not worship what you worship. أعبد, I worship. لا أعبد, I do not worship. لا, no. أعبد, worship. لا أعبد, I do not worship. We have studied earlier. أعوذ, I take refuge. أعبد, I worship. Before mudare la has come, it will mean no. La a'budu, I do not worship. Ma, what? Ta'budun, ta'budun, you worship. It is based on the pattern of tafa'aluna. Yafalu, yafaluna, tafalu, tafa'aluna. La a'budu ma ta'budun, you worship. La a'budu ma ta'budun, I do not worship what you worship. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, and nor are you worshippers of what I worship. وَلَا أَنْتُمْ, it is made up of three words, wa, la, and antum. Wa means and, la means not, and antum, you. وَلَا أَنْتُمْ, and not you, and nor are you. Abiduna, plural of abid is abidun, abidin, worshippers.
ولا أنتم عابدون, and nor are you worshippers, ma, what, abudu, I worship, ashhadu, I bear witness, a'udhu, I take refuge, abudu, I worship, afalu, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, and nor are you worshippers of what I worship. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, and nor will I be a worshipper of what you worship. وَلَا أَنَا, wa means and, la means not, ana means I. وَلَا أَنَا, and not I, and we'll combine it, and nor will I, abidun, abidun, or worshipper, based on the pattern of fa'il, abid, worshipper. Wala ana abidun, and nor I will be a worshipper, ma, of what, abattum, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altu, fa'altum. Similarly, abada, abadu, abatta, abattu, abattum, you worship. Mazi, past. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, and nor will I be a worshipper of what you worshipped. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, and nor are you worshippers of what I worship. وَلَا أَنْتُمْ, and nor are you عَابِدُونَ, worshippers, plural of abid, ma, what, أَعْبُدُ, I worship. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, and nor are you worshippers of what I worship. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, to you be your religion, and to me my religion, my deen. Lakum, it is made up of two words, la plus kum, to you, deenukum, your deen, your religion, waliya, and to me, ba plus liya, and to me, deeni, my religion. Lakum deenukum waliya deen, to you your religion, and to me my religion. Lakum deenukum waliya deen, to you be your religion, and to me my religion. Alhamdulillah, we have completed the first part, in which we covered Suratul Kafirun in Hindi, Urdu as well as English. अब हम चलते हैं सबक के दूसरे हिस्से पे, इसमें ग्रामर, व्याकरण पढ़ेंगे, और आज उसके अंदर हम देखेंगे फेल अम्र, अम्र और नहीं, उनसुर, उसकुर, और वो दुखलुक. Now we move toward the second portion of the syllabus of the chapter, grammar portion, and we will continue with fail amr, imperative amr and nahi, imperative sentences. Today we will practice unsur, uskur, ubud, and ukhluk. सबसे पहले जो अभी तक हमने काफी ग्रामर में पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हम जो भी कोई लफ्ज उठा के देखेंगे अरबी जबान में, तो या तो लफ्ज इस्म होगा, या वो लफ्ज फ़ेल होगा, या वो लफ्ज हर्फ होगा. ठीक है. In Arabic, a word can be of any of the three types. Either it will be a noun, or it will be a verb, or it will be a letter. अब हमने ये देखा फेल तीन तरह के, फेल माजी पढ़ा हमने, फेल मुजारे पढ़ा, और फेल अम्र और नहीं पढ़ रहे हैं. माजी के लिए इशारा नीचे था, मुजारे के लिए ऊपर था, और अम्र और नहीं के लिए ऐसे था. तो ये हमने ये मास्टर टेबल है, इस टेबल को याद रखेंगे, इससे सारी टेबल बनेगी. तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो आ गया है रेड ब्रैकेट के अंदर, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से एक बार. पढ़िए मेरे साथ. फाला, उसने किया, फालू, उन सब ने किया, फालता, आपने किया, फालतू, मैंने किया, फालतुम, आप सब ने किया, फालना, हम सब ने किया. देखिए जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो सब भूल जाएंगे. ये कोई सवाब के लिए क्लास नहीं है, ये तो सीखने के लिए क्लास है. मेहनत कीजिए, हाथ पांव चलाइए.
unless कोई माजूर है, मोहताज है, तो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी माफ़ी है। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, और नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। ये तो माज़ी और मुज़ारे था, इसे मैंने छुपा दिया। उसके बाद हमने पढ़ा इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। First of all, you revise this. We have studied it earlier. Past tense, we are uniting with at the chest height, the hand raised to a chest height, and the voice is low. It's the indication of past tense. When hand is raised above the height of the eye, then and the voice is also increased, raised. It is a sign of for imperfect tense. So let us practice whatever is on the screen. Fa'ala, he did. Fa'alu, they did. Fa'alta, you did. Fa'altu, I did. Fa'altum, you all did. Fa'alna, we did. And now, yaf'alu, he does or he will do. Yaf'aluna, they do or they will do. Taf'alu, you do or you will do. Af'alu, I do or I will do. Taf'aluna, you all do or you all will do. Nafalu, we do or we will do. This we have practiced earlier. And also for imperative amr and nahi, if'al, do. If'al, do. If'alu, do you all. La taf'al, don't do. La taf'alu, don't do. Some of you might be having problems in understanding it because they have missed the previous classes. You can go to our channel and in the playlist you can watch all the previous classes. This is 16th class. Earlier we have studied 15 classes. अब आज का जो वर्ब है, आज का जो इसम है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं नसरा, और चलिए पढ़िए मेरे साथ। नसरा उसने मदद की, माजी है, आवाज नीचे, हाथ नीचे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। इसको मैंने छुपा दिया। और ये देखिए उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरू मदद मत करो। दोबारा पढ़ेंगे, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरू मदद मत करो। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे, उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। Now practice the same verb in English. We have studied it earlier. Nasara, the portion in bracket is past perfect tense and imperfect tense. Practice with me.
nasara, he helped. Nasaru, they helped. Nasarta, you helped. Nasartu, I helped. Nasartum, you all helped. Nasarna, we helped. Yansuru, he helps or he will help. Yansuruna, they help or they will help. Tansuru, you help or you will help. Ansuru, I help or I will help. Tansuruna, you all help or you all will help. Nansuru, I help or I will help. Now I'm hiding it. Unsur, help. Unsuru, help you all. When you are ordering many of the people, more than two in front of you, then you will say unsuru, help you all. Four fingers pointing the plural. La tansur, when you are saying to one person, one masculine gender, not to help, then you will say la tansur, don't help. La tansuru, don't help. When you are saying many people, more than two, masculine gender, la tansuru, don't help you all. We'll practice again. Unsur, help. Unsuru, help you all. La tansur, don't help. La tansuru, don't help you all. Now we'll read only in Arabic. Unsur, unsuru. La tansur, la tansuru. ऐसे ये बिल्कुल ज़करा, और ये ज़करा का माजी और मुदारे हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार. ज़करा, उसने जिक्र किया. ज़करू, उन सब ने जिक्र किया या याद किया. ज़करता, आपने याद किया. ज़करतु, मैंने याद किया. ज़करतुम, आप सब ने याद किया. और ज़करना, हम सब ने याद किया. यज़कुरु, वो याद करता है या करेगा. यज़कुरूना, वो सब याद करते हैं या करेंगे. तज़कुरु, आप याद करते हैं या करेंगे. अज़कुरु, मैं याद करता हूं या करूंगा. तज़कुरूना, आप सब याद करते हैं या करेंगे. नज़कुरु, हम सब याद करते हैं या करेंगे. ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ये छुपा दिया मैंने. अब उज़कुर, एक आदमी बैठा है सामने, एक मुज़क्कर है, उससे आप कह रहे हैं याद करने के लिए. उज़कुर, याद कर. बहुत सारे हो, दो से ज्यादा. उज़कुरू, याद करो या तुम सब याद करो. इसमें आपको अंतुम कहने की जरूरत नहीं है, इसमें उज़कुरू में अपने आप आ गया तुम सब. ला तज़कुर, मत याद कर. और ला तज़कुरू, मत याद करो. फिर पढ़ेंगे. उज़कुर, याद कर. उज़कुरू, याद करो. ला तज़कुर, मत याद कर. ला तज़कुरू, मत याद करो. अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे. उज़कुर, उज़कुरू. ला तज़कुर, ला तज़कुरू. We'll practice the same verb in English. We have already studied zakara and yaskuru, fe'l madi and fe'l mudari. We'll practice it once, then we'll move on to imperative sentences. Amr and nahi. Zakara, he remembered. Practice with me. Zakara, he remembered. Zakaru, they remembered. Zakarta, you remembered. Zakartu, I remembered. Zakartum, you all remembered. Zakarna, I remembered. Yadhkuru, he remembers or he will remember. Yadhkuruna,
they remember or they will remember. تذكر, you remember or you will remember. أذكر, I remember or I will remember. تذكرون, you all remember or you all will remember. نذكر, I remember or I will remember. Now I'm hiding it. In today's lesson, we will read this. اذكر, remember. اذكروا, remember you all. لا تذكر, don't remember. لا تذكروا, don't remember you all. Once more. اذكر, remember. اذكروا, remember you all. لا تذكر, don't remember. لا تذكروا, don't remember you all. Now we'll practice only in Arabic. اذكر, اذكروا. لا تذكر, لا تذكروا. Alhamdulillah, we have completed. बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आज पढ़े हैं ज़करा, ऐसे ही है उबुद, उबुद उबुदु ला ताबुद ला ताबुदु। आज तो सूरतुल काफिरून के अंदर आया भी था ये। ऐसे ही है उखलुक उखलुकु ला तखलुक ला तखलुकु। हिंदी में देख लीजिए उबुद उबुदु ला ताबुद ला ताबुदु, उखलुक उखलुकु ला तखलुक ला तखलुकु। ये होमवर्क में आपके एक्सरसाइज में जो अभी करेंगे इंशाल्लाह। और ये one rule, very important rule, if saufa comes before muzare, then it gives the meaning of soon, and if only sin zabar sa comes, it gives the meaning of very soon, and if lan comes before muzare, it gives the meaning of never. These are the rules, small rules which are used in between. And one more thing, if you want to ask regarding the action, you should use maza for action. Maza aradallahu bihadha masala. And also ubud ubudu la ta'budu, they are similar to what we have studied today. As similarly ukhluq ukhluqu la takhluqu. This is your homework, and I can say this is in your exercises. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं, आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, और जो कुरान करीम सीखने के लिए कॉपी पेन भी नहीं निकाल सकता, दरखास्त है उससे को यहीं से क्लास छोड़ दे। अगर आप आखिरी कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर इतनी भी दिलचस्पी और शौक नहीं है कि कुरान करीम सीखने के लिए कॉपी पेन निकाल सकते हो, तो अभी यहीं से क्लास छोड़ दीजिए। If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answers to the questions that will be asked in the class. Remember, Allah is watching you. And if you cannot arrange a copy and pen for understanding Quran, then I request you to leave the class right now. संबंधित अभ्यास आखिरी हिस्सा है ये आज के चैप्टर का। हर चैप्टर में 3 हिस्से होते हैं हमारे। मुताल्लिक़ मश्क़ें, रिलेटेड एक्सरसाइजेस, व्हाटएवर यू हैव स्टडीज। The exercises first will be in Urdu and Hindi and later in English. नीचे दिए गए अफ़ाल के फेल अमरो नहीं का टेबल मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लीजिए और ऊपर वाला पहला वाला लिख लीजिएगा, बचे हुए बाद में लिख लीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार साथ में। उनसुर, मदद कर। उनसुरू, मदद करो। ला तंसुर, मदद मत कर। ला तंसुरू, मदद मत करो। ऐसे ही उज़कुर, याद कर। उज़कुरू, याद करो। ला तज़कुर, याद मत कर। ला तज़कुरू, याद मत करो।
उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला तअबुद इबादत मत कर, ला तअबुदू इबादत मत करो, उखलुक खल्क कर पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक पैदा मत कर, ला तखलुकू पैदा मत करो. बिल्कुल ऐसे ही complete the following table using what you learnt in lesson. So I request you make 4 columns and start writing. Unsur, unsuru, la tansur, la tansuru. Similarly, uzkur, uzkuru, la tazkur, la tazkuru. اعبد اعبدوا لا تعبد لا تعبدوا اخلق اخلقوا لا تخلق لا تخلقوا. اگر کوئی کلاس میں سنسیئرلی بیٹھ کے پریکٹس کر رہا ہے نا تو کم سے کم ہر ورب 6 بار پریکٹس ہو پا رہا ہے ورب کی فارم ہر فعل. اور قرآن کریم میں قریب 20,000 سے زیادہ الفاظ تو ان دونوں جو ٹیبل ہے اسی ٹیبل کے پیٹرن پہ ہے. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں یا ہندی میں ترجمہ کیجئے جس کی جو بھی زبان ہو. پہلا ہے اذکرو آیا اور قرآن. اذکرو یاد کرو، اذکرو آیت اور قرآن کی آیت، قرآن کی آیت یاد کرو. اور ایک یہ اذکرو ہے تو آپ سب ہو گیا. پھر اگلا اعبدو ربکم. اعبدو غلامی کرو یا عبادت کرو، واو لگ گیا اعبدو تم سب عبادت کرو. ربکم آپ سب کے رب کی، یعنی کہ آپ سب عبادت کرو اپنے رب کی. آپ سب عبادت کرو آپ سب کے رب کی مطلب آپ سب عبادت کرو اپنے رب کی. پھر اگلا ہے لا تنصر ظالمن. ایک تو یہ تنصر ہے تنصرو نہیں ہے. تو انصرو لا تنصر مدد مت کر ظالمن ظالم کی، آپ مدد مت کرو ظالم کی. ٹھیک ہے، ایک بندے سے کہا جا رہا ہے. اگلا ہے ونصر زیدن. وا پلس انصر اور زیدن، وا کا مطلب اور یہ کیا ہے انصرو مدد کرو اور تم سب مدد کرو زیدن زید کی، اور آپ سب مدد کرو زید کی. اگلا ہے اذکر ربکا، آپ سب یاد کرو اپنے رب کو. یہ ہے اذکر آپ یاد کرو، ربکا آپ کے رب کو، یعنی کہ آپ یاد کرو اپنے رب کو. بریک دا عربک ورڈز اینڈ رائٹ دا میننگز. اذکرو آیت القرآن. Remember the ayat of the Quran. Verse is not a good word. It should not be used for Quran. Remember the ayat of the Quran. And it is uskuru to you all. Next is ubudu rabbakum. Ubudu worship your Rabb, you all. Ubudu rabbakum, worship your Rabb, you all. You all because of ubudu. Now next is la tansur zaliman. La tansur don't help zaliman, don't wrongdoer zalim. Wansuru zaidan, wa plus unsuru plus zaidan, and you all help zaid and help zaid, you all. Okay, next is uskur rabbaka, remember your Lord, remember your Rabb. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے.
تو پہلا ہے آپ سب اللہ کو یاد کرو، آپ سب یاد کرو، اذکرو اور اللہ کو، تو اذکرو اللہ، آپ سب رحمان کو یاد کرو، آپ سب یاد کرو، اذکرو اور رحمان، تو اذکرو اور رحمان، آپ سب اللہ کی عبادت کرو، تو اعبدو اور اللہ، آپ سب ظالم کی مدد مت کرو، دیکھیے مدد مت کرو، آپ سب مدد مت کرو کے لیے بنے گا آپ سب مدد مت کرو، تو بنے گا لا تنصرو، آپ سب مدد مت کرو کس کی؟ ظالم، لا تنصرو ظالما، پھر ہے آپ سب زید کی مدد کرو، دیکھیے پہلے تو دیکھ لیجیے آپ سب مدد کرو تو ہو جائے گا یہ انصرو زیدن، ٹھیک ہے. Translate the following into Arabic. Remember Allah. اذکر اللہ، یہ اذکر اور اللہ for one. Remember رحمان، اذکر رحمان. Worship Allah, you all. عبدو Allah. Don't help a wrongdoer. لا تنصروا ظالما. Help Zaid. انصروا زیدن. الحمدللہ we have completed the third part of the chapter also. سبق کا تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. آپ سے ہم درخواست کریں گے یہ اس پیٹیشن کو سائن کریں، فارورڈ کریں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم توجہ سے نہیں لے رہے. ہر ایک کے ساتھ کو شیئر کریں. کلاس کے آخر میں قرآن کریم کے حقوق میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بار اور. قرآن کریم کے ہمارے پر بہت سارے حقوق ہیں، اس میں پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا پڑھا جائے، سمجھا جائے، غور فکر کیا جائے، عمل کیا جائے اور پھیلایا جائے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو مجھ سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ میں سے سکھانے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ اور اگر خود نہیں سکھا سکتے تو یہ ہماری پلے لسٹ، یہ ویڈیوز ہیں، انہیں کو آگے شیئر کیجیے اپنی زبان میں میسج بنا کے، تاکہ بھائی آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں انگلش، ہندی، اردو تینوں زبانوں کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اس کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.